بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعرات 8 صفر سن 1448 ہجری، 23 جولائی سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر بات کو کرنے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سفارش کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سب سے زیادہ جو مستحق ہوگا وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ جو کثرت سے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے صبح شام ایک 100 مرتبہ کی تسبیح، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آدمی درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی درود شریف ہے چھوٹا، اس کو پڑھنے کے اندر 2 منٹ میں نہیں لگتے، سمجھے نا؟ جب سے میں نے اس کی فضیلت سنی ہے اور 4 سال سے الحمدللہ میں ہر نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ کی تسبیح پابندی سے پڑھتا ہوں۔ صبح شام کے تو تسبیح ہے ہی درود شریف کی، اس کو تو عرصہ ہو گیا، لیکن 4 سال سے ہر نماز کے بعد درود شریف کی ایک تسبیح لازمی پڑھتا ہوں، سمجھے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ 10 درجات اس کے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن یہ آیت جو ہے مفہوم کے ساتھ پڑھے اور اس کو سمجھانا چاہیے، لیکن آج کل جو ہے ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے امام یہ آیت پڑھتا ہے تو سارے درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت ویسے ہی کرنی چاہیے، بات سمجھے نا میری؟ آدمی کو کوئی پریشانی ہے، کسی مصیبت میں ہے، اس کا کوئی مسئلہ جائز مسئلہ ہے، حاجت ہے، اور وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے درود شریف۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے حکم اور فضل سے وہ اس کا مسئلہ، پریشانی، مصیبت اللہ تعالی دور کر دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف، ویسے تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے، سمجھے نا؟ سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سمجھے گا؟ سب سے افضل درود شریف جو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں،
اس کے بعد جتنے درود شریف ہیں ان کے اپنے فضائل ہے، درود شریف ہے، لیکن سب سے چھوٹا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن 3 بد دعا پہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اس کے اندر ایک بد دعا یہ بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص، ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، سمجھے؟ جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، جب کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا، سمجھے؟ اگر 2-4 کا اکٹھے نام آ رہا تو پھر رضی اللہ تعالی عنہما، سمجھے؟ مانا جمع کا صیغہ۔ اسی طریقے سے کسی بزرگ کا نام آ جائے تو پھر کہنا چاہیے رحمہ اللہ تعالی۔ بعض لوگ کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی، رحمت اللہ تعالی نہیں، رحمہ اللہ تعالی، تعالی ہاں بننا چاہیے۔ رحمہ اللہ تعالی مانا اللہ تعالی کی رحمت ان پر نازل ہو، سمجھے؟ اور رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہے۔ صحابہ سے اللہ راضی اور صحابہ اللہ سے راضی، صحابیات سے اللہ تعالیٰ راضی اور صحابیات اللہ سے راضی، سمجھے بات؟ اللہ رب العزت نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، معصوم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ نے ان کو تمام گناہوں سے پاک کر کے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، سمجھے؟ اور صحابیات کو سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام کی تمام ہماری ماں ہیں، سمجھے؟ کیا ہے؟ ماں۔ جیسے کہتے ہیں نا امی عائشہ، امنا خدیجۃ الکبریٰ، سمجھے؟ نام یاد ہے؟ کتنا نام یاد ہے؟ ابھی درود شریف کی بات ہو رہی ہے۔ جو جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعہ کی مغرب تک کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ۔ ظاہر یہ 1000 بہت بڑا پہاڑ جیسا لگ رہا ہے، حالانکہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی 1000 مرتبہ تو یہ پڑھ، میں تجھے 10,000 دوں گا، پھر پہاڑ لگے گا؟ بلکہ کوئی زیادہ ہی کمزور ہوگا وہ تو 1000 میں پھسل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو قرآن خانے میں جاتا ہے تو اسی لیے جاتا ہے کھانے کے لیے، کھانا نہ ہو تو کون جاتا ہے؟ درود شریف جو مغرب سے جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعہ کی مغرب تک، ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی بیٹھ کے 1000 مرتبہ کرے، تھوڑا 100 مرتبہ پڑھ لیا، 200 مرتبہ پڑھ لیا، پھر کیا کہتے ہیں اس طریقے سے 1000 کی جو تعداد پوری کرے گا، اللہ رب العزت اس کو مرنے سے پہلے اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے، پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے، گھر دکھائیں گے، اور پھر اس کو موت آئے گی۔ بتاؤ جس کے سامنے جنت کا گھر ہو اس کی موت اچھی آئے گی؟ اچھی آئے گی نہیں آئے گی؟ خوش ہو کے جائے گا نہیں جائے گا؟ خوش ہو کے جائے گا۔ اس لیے درود شریف کی کثرت،
تو روزانہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں. روزانہ جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. جمعہ کا دن جو ہے خاص ہوتا ہے. جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے سب سے زیادہ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے لذیذ عبادت درود شریف کا پڑھنا ہے. سب سے لذیذ عبادت جمعہ والے دن زیادہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ جمعہ والے دن جو درود شریف پڑھتا ہے وہ کیا کہتے ہیں فرشتے نہیں پہنچاتے بلکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں. اور خالی درود شریف ہمارا وہاں پہنچے گا. درود شریف سلام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب دیں گے. ہم پہلے سن رہے نہیں سن رہے، جواب دیں گے نا. پھر ہم جس حاجت کے لیے جو ہماری پریشانی کے لیے اگر ہم نے پڑھا ہے تو اللہ رب العزت سے عرض کریں گے اس بندے کی پریشانی کو دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، وہ عرض رد ہوگی؟ رد ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھے. جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا یا چلتے پھرتے یا کیسے بھی دعا مانگنے کا طریقہ میں نے پہلے بتایا تھا. تو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے اور پھر آدمی کو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، سورہ فاتحہ کو پڑھے. سمجھے بات؟ اس کے بعد جو ہے جو آدمی دعا کرے جو اپنے لیے کرے وہ سارے مسلمان مرد عورت بچوں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے کرے. اگر صرف اپنے لیے مانگے گا یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اللہ تعالیٰ پوری کرے گا لیکن یہ کنجوسی بخیلیت ہے. سمجھے؟ دعا میں پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے. اپنے لیے دعا کر رہا ہے یا اللہ میری حاجت پوری کر دے، یا اللہ ہر مسلمان کی حاجت کو پورا کر دے. سمجھے؟ میری پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ یہ مصیبت سے مجھے نکال دے، یا اللہ ہر مسلمان کو ہر مصیبت سے نکال دے. سمجھے؟ یہ ساتھ ساتھ پوری امت کی دعا کرے، یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، پوری امت کو ہدایت دے دے. تو آدمی شروع میں درود شریف پڑھے، بیچ میں بھی ایک دفعہ پڑھ لے، نہیں تو آخر کے اندر جب دعا ختم کر رہا ہے تو پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا کو ختم کرے. اول آخر جب درود شریف ہو جائے گا تو وہ دعا رد نہیں ہوگی. سمجھے بات؟ درود شریف پڑھنے کے بعد وہ رد نہیں ہوگی. سمجھے؟ بشرطے کہ جائے گا. سمجھے؟ رد نہیں ہوگی. بعض دفعہ وہ آپ کو اسی وقت اس کا صلہ مل جائے گا آپ نے جو مانگا ہے، نہیں تو بعد میں آپ کے لیے کوئی مصیبت آنی ہوگی. اللہ کو تو پتہ ہے نا ابھی اس کے اوپر 6 سال کے بعد 10 سال کے بعد کوئی پریشانی آنی ہے یا 6 مہینے کے بعد اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس پریشانی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. یا پھر یہ دعا اس کے لیے کل قیامت کے لیے رکھ دیتے ہیں. دعا جو ہے نا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. ایک اسی وقت فوری قبول ہو جاتی ہے، ہم نے تو مانگ لیا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اس کے اندر اس وقت ہی بہتر ہے یا اس کو بعد میں دوں. سمجھے گا؟ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے میری دعا قبول ہوتی. دعا قبول ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے حلال کھایا ہو اور دعا کو پوری دل کی توجہ کے ساتھ اللہ سے جیسے بھیک مانگا بچہ اچھا ابو خرچی وہ بولا چلے جائے یہاں سے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے پھر آتا ہے ابو خرچی. وہ بچے کو بھگا دیتا چلے جاؤ. پھر آگے بچہ کو لاڈ والا تو ادھر تھوڑا کندھے پہ ناچتا ہے تو ادھر ناچتا ہے. سمجھے بات؟ پھر مانتا ہے نا، اتنی ضد کرتا ہے کہ باپ جے بھائی تو لے میری جان چھوڑ. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ سے بھی ایسے ہی مانگے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ضرور دیں گے.
अल्लाह ताला इन बातों को हम सब के लिए नाफे बनाए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए, दुरूद शरीफ अपनी बारगाह में कबूल करे और ये हदिया जितना भी हम पढ़ के भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबको कबूलियत अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।